رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حسین ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام ان الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم یحوتونہ ما دارت معیشہم فاذا محسوا بالبلاء قل الدیانون۔ روز عاشوراء کی تسلیت اور تعزیت آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سرکار سید الشہداء، ان کے عزیز و اقارب، جانثار، انصار، اصحاب اور ساتھی کے شہادت کی تسلیت اور تعزیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ عاشوراء ان دنوں میں سے ہے کہ سرکار سید الشہداء نے دین اسلام کی بقا اور دین کی وہ چیزیں کہ جن کو ختم کیا جا رہا تھا ان کے احیاء کے لیے قیام کیا۔ لہٰذا جو سرکار سید الشہداء نے بصرے والوں کے نام خط لکھا جس میں ان کو دعوت دی، اس میں جو حالات کی مشکل آپ نے بیان کی وہ یہی بیان کی کہ سنتیں مرتی جا رہی ہیں اور بدعتیں زندہ ہوتی جا رہی ہیں، اور یہاں پہ ان مشکل کا یا ان مشکلات کا حل یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے وقت کے امام یا ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی اطاعت کریں۔ لہٰذا عاشوراء وہ بہترین دن ہے کہ جس دن ہم تقوی الہی کو نزدیک سے پہچاننے کی بھی کوشش کریں اور اس کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ کربلا کے میدان میں اتنے معرکۃ العراء جنگ اور اتنی عظیم جنگ، اتنے مصائب و آلام کے باوجود کہیں سے کوئی چھوٹی سی روایت بھی کوئی کسی کو نہیں ملتی ہے کہ سرکار سید الشہداء کہ نعوذ باللہ اصحاب، انصار یا کوئی چھوٹے سے بچے نے بھی کسی قانون اسلام کو ترک کیا، بلکہ یہ ضرور بہت اہم میسج ہے ہمارے لیے کہ اول ظہر کے وقت جنگ کو روکا گیا تاکہ نماز ادا ہو جائے۔ حالانکہ ممکن تھا کہ دو لوگوں کو یا ایک کسی کو میدان جنگ میں بھیجتے اور جب تک جنگ کرتا باقی لوگ نماز پڑھتے، لیکن سرکار سید الشہداء نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جنگ کے رکنے کے لیے کہا، اور جب دشمن کی فوج نے جنگ روکنے کی بات کو قبول نہیں کیا، نہیں مانے، تو سرکار سید الشہداء نے پھر اسی حال میں نماز پڑھی، تیروں کی بارش میں، برستے ہوئے تیروں میں نماز پڑھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عاشوراء دین کے احیاء کے لیے کتنی اہم تاریخ ہے، اور سرکار سید الشہداء کی تحریک کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہم نے چونکہ عام طور سے جمعہ کی گفتگو میں بلکہ ایک سلسلہ ہے اور کافی وقت ہو گیا ہے، نہج بلاغہ کلمات قصار میں سے کسی ایک کلمے پہ گفتگو ہوتی ہے، لیکن استثناً آج کی اس گفتگو میں چونکہ یہ عاشورے سے متعلق ہے اور مناسبت عاشوراء ہے، لہٰذا
سرکار سید الشہداء کے قول کو نقل کیا ہے، جس میں سرکار سید الشہداء ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے پست غلام ہیں، دین ان کی زبانوں سے چپکا ہوا ہے، یحوتونہ مدارت معاشہم للہ فاذا محس بالولا قل الدیانون، جب تک ان کی دنیاوی زندگی ٹھیک ٹھاک رہتی ہے اس وقت تک سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور جب امتحان اور آزمائش کا موقع آتا ہے اس وقت دیندار کم ہو جاتے ہیں۔ در واقع عاشورے کی جو تحریک ہے، کربلا کا جو واقعہ ہے، اس میں دو اہم پہلو سے ہم اس واقعے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مصیبت کا پہلو ہے، مصائب و آلام کا پہلو ہے۔ تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت میں اتنی مصیبت، اتنے مصائب و آلام اس کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتے، بے مثال۔ اور اسی جہت سے جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے سرکار سید الشہداء سے یہ کہا تھا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کے دن کے جیسا کوئی دن نہیں۔ جو مصیبتیں سرکار سید الشہداء پہ ڈھائی گئی ہیں وہ کسی پہ نہیں ڈھائی گئیں، اور یقیناً آنے والی تاریخ میں بھی اتنی بڑی مصیبت، اتنے مصائب و آلام کسی پہ ڈھائے نہیں جائیں گے۔ تو ایک پہلو ہے، وہ بہت اہم پہلو ہے، کہ جس کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ذکر کربلا ہو، کربلا کی یاد آئے تو فطری اعتبار سے ہمیں افسوس بھی ہو، ہمارا دل بھی غمگین ہو، اندوہناک ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دل کے جذبات پھر غم کے آنکھوں سے جھلکتے ہیں، آنسو نکلیں، گریہ زاری ہو، نوحہ ہو، ماتم ہو، عزاداری ہو، یہ ساری چیزیں اہم ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ کربلا کا جو دوسرا پہلو ہے وہ تربیت کا پہلو ہے، جو سرکار سید الشہداء کے قیام کے اہداف میں سے تھا۔ یہ جو بھی گریہ زاری ہے، اس کا تعلق ہے ان مصیبتوں سے کہ جو سرکار سید الشہداء کے اوپر ڈھائی گئی ہیں۔ آپ پیاسے تھے، آپ بھوکے تھے، زخم لگائے گئے، آپ کو وطن چھوڑنا پڑا، شہید ہوئے، لاشا پائمال ہوا، کفن نہیں دیا گیا، دفن نہیں کیا گیا، یہ ساری چیزیں ہیں کہ لیکن یہ اتنی قربانیاں سرکار سید الشہداء نے دی کیوں؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ وہی جو سرکار سید الشہداء کا ہدف ہے وہ اس تحریک اور واقعے کا دوسرا پہلو ہے جو ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ وہ جو سرکار سید الشہداء کا ہدف ہے اس کو پہنچانے کے لیے یہ ساری قربانیاں دی ہیں۔ اگر وہ نہیں پہنچا تو یہ قربانی پھر خدا نخواستہ و نعوذ باللہ رائیگاں ہو جائے گی، جو یزید کی کوشش تھی۔ اس لیے کہ کربلا کے بعد جو کوفے اور شام کے مراحل تھے وہ اسی اعتبار سے ترتیب دیے گئے تھے کہ جب دربار میں ایک لٹا ہوا قافلہ آئے، بازار میں جائے، تو لوگوں تک یہ میسج پہنچے کہ نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کوئی خارجی تھے، باغی تھے، ان کو قتل کیا گیا اور یہ ان کے جو اسیر ہیں ان کو لے جایا جا رہا ہے، اور ایک غلط میسج جو یزید چاہتا تھا یا عبید اللہ ابن زیاد چاہتا تھا وہ جائے۔ لیکن ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک بہترین حکمت عملی، امام سجاد علیہ السلام نے بہترین حکمت عملی کے ذریعے سے سرکار سید الشہداء کی تحریک اور مقصد اور ہدف کو لوگوں تک پہنچایا۔ تو ایک سرکار سید الشہداء کا مقصد ہے اور یہ واقع کربلا اس مقصد کے پہنچانے کی بنیاد پہ ہے کہ جو مصائب برداشت کیے گئے۔ اسی طریقے سے آج بھی یہ عزاداری ذریعہ ہے، مقصد وہ ہے کہ جس کے لیے سرکار سید الشہداء قتل کیے گئے ہیں، جس کے لیے آپ نے مصائب و آلام برداشت کیے، جس کے لیے ایک دم آغاز میں سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے اہداف میں سے ہے، یہ آپ کے مقصد۔ جو دوسرے اقوال جو آپ نے ارشاد فرمائے جن میں اپنے اہداف کو، یا مثلا الا ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ، کہ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے؟ لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ، ان حالات میں مومن کو موت کی رغبت ہونی چاہیے۔
یعنی کیا مطلب؟ اگر ایسے حالات ہوں تو مومن کے اندر موت کا جذبہ ہو، رغبت. وہی کام کیا سرکار سید الشہداء نے، خود وہی قربانیاں پیش کی، آپ کے عزیز و اقارب نے وہی قربانیاں پیش کی. یعنی ان حالات میں مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ حالات سے ٹکرا جائے، حالات سے لڑے، ان کو سدھارنے کی، ان کے اصلاح کی کوشش کرے، حتیٰ جان کی قیمت پہ. انی لا اری الموت الا سعادہ، میں حسین ابن علی ان حالات میں یا اس موت کو سعادت سمجھتا ہوں. والحیات مع الظالمین، اور ظالمین کے ساتھ زندہ رہنے کو الا برامہ، یہ ایک ذلت ہے انسان کی، ننگوار ہے. یہ سرکار سید الشہداء کے اقوال، اور جس طریقے سے، یا جیسے ہم نے بھی آغاز میں آپ کی خدمت پیش کیا کہ بصرے والوں کے نام خط لکھا، تو کیا لکھا؟ سنتیں مرتی جا رہی ہیں، بدعتیں زندہ ہوتی جا رہی ہیں. یعنی سرکار سید الشہداء کا اگر شکوہ یہ ہے کہ سنتیں مر رہی ہیں اور بدعتیں زندہ ہو رہی ہیں، تو اب اس کی اصلاح کیا ہوگی کہ سنتوں کو زندہ کیا جائے، بدعتوں کو مارا جائے. عاشوراء، جہاں محرم، جہاں کربلا، یہ ساری چیزیں گریہ وزاری، مصائب و آلام، عزاداری، غم منانا، غمگین ہونا، یہ اس میں شریک ہے. وہیں دوسری طرف سے ایک بہت بڑا تربیتی پہلو ہے، اصلاحی پہلو ہے، دین کو احیا کرنے اور زندہ کرنے کا پہلو ہے. یعنی ایسی تربیت کی جس میں انسانی اقدار، انسانی ویلوز، خود دین کے ویلوز، دین کے اقدار، اسلامی نظام، اسلامی سسٹم کو احیا کرنا. یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید یہ چاہتا تھا کہ جو حلال محمدی ہیں وہ باقی نہ رہ جائیں. حلال محمدی کی پرواہ نہیں تھی، گویا اس کو حرام میں تبدیل کر رہا تھا. اور جو حرام محمدی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا ان کو جائز اور حلال کر رہا تھا. سرکار سید الشہداء نے یہ بچایا کہ حلال کو حلال رہنے دیا، اس کو حرام نہیں ہونے دیا، حرام کو حرام رہنے دیا، حلال نہیں ہونے دیا. تو آج ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ تربیتی پہلو ہے. آج ہم کوشش کریں. یہ وہ کام ہے کہ اتنا اہم اور قیمتی کام ہے جس کو بعض اوقات ہم لوگ بہت ہلکا سمجھ لیتے ہیں، بہت آسانی سے دین میں کمپرومائز کر لیتے ہیں. یہ اتنا قیمتی کام ہے کہ اس کے لیے اگر جان دینی پڑے تو دے دو. اسی چیز کو سرکار سید الشہداء میں نے اس قول میں نقل کیا کہ جو ہم نے آغاز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ان الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہو گئے. اور دین لعیق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں سے چپکا ہوا ہے. یعنی دین کی باتیں ہو رہی ہیں، دین سے متعلق بات ہو رہی ہے، دین کے متعلق دعوے ہیں، دین کے متعلق ساری چیزیں ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دین کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں. یا یوں کہا جائے کہ اللہ کے بندے نہیں ہیں. کیا ہے پھر؟ عبید الدنیا، دنیا کے پست غلام ہیں. یعوتونہ ما درت معاشہم، جب تک ان کی نارمل زندگی چل رہی ہے اس وقت تک یہ باتیں چلتی ہیں. یہ جو زبان سے باتیں کب تک ہیں؟ جب تک ان کی زندگی نارمل چل رہی ہے، کاروبار ٹھیک ہے، دال روٹی چل رہی ہے، گھر کا خرچہ چل رہا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، سب کچھ ہے، جاب ٹھیک ہے، بزنس ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دین بھی چل رہا ہے. فَإِذَا مُحِسُ بِالْبَلَا، چھوٹی سے چھوٹی مثال یہ کہ اگر مثلا مارکیٹ میں کوئی پرابلم ہو گئی، کاروبار میں کوئی پرابلم ہو گئی، اگر کوئی ایسا کام سامنے آ گیا کہ جہاں پہ انسان کو ایسا لگے کہ حرام میں اس کو مبتلا ہونا پڑے گا، یہاں پہ اب انسان کا کمال یہ ہے کہ فَإِذَا مُحِسُ بِالْبَلَا، جب امتحان کی منزل آئے، جب بلا کی منزل قلت، اس وقت دیندار کم ہوتے ہیں. کمال دینداری یہ ہے کہ وہاں پہ انسان اپنے دین کو بچا لے جائے، وہاں پہ انسان دین سے منحرف نہیں ہونے پائے. اس قول میں اگرچہ اس کی بہت وضاحت ہے، دو پوائنٹ ہیں کہ جو ہم آپ کے لیے واضح کریں تاکہ اس قول کی تھوڑی سی وضاحت ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے. پہلی چیز جو سرکار سید الشہداء کہہ رہے ہیں، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے پس غلام ہیں. خود دنیا کے غلام کا مطلب کیا؟ کون سی چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جو کہ لوگوں کو اپنا غلام بناتی ہیں، یا کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے لوگ دنیا کے غلام بنتے ہیں؟ وہ یا یوں کہا جائے کہ ان چیزوں کے لوگ غلام بنتے ہیں دنیا میں. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ انسان مال و دولت کا غلام بن جاتا ہے. اس کو ایسا لگتا ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. غلط فہمی ہے یہ. زندگی کا مقصد مال نہیں ہے، زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس حد تک جتنی ضرورت ہے اس کے لیے طریقہ ہے، گفتگو ہے. انسان مال کا غلام نہ بنے.
اور اس کے پیچھے پورا سسٹم ہے، اکنامیکل سسٹم، کہ حتیٰ وہ لوگ بھی جو کما رہے ہیں ان کے اوپر یہ جو لوگ اس کے ماہرین ہیں ان سے بھی گفتگو ہوئی، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، بلکہ خود بھی کہتے ہیں کہ جو آج یہ پورا لون کا سسٹم ہے اور کریڈٹ کارڈ کا سسٹم ہے، اس کے ذریعے سے حتیٰ کمانے والے بھی غلام بن رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنا لون لے لیا ہے، اتنے زیادہ مالی مشکلات، غلام بن گئے۔ جب ہم کہتے ہیں غلامی سے نکلو، کسی چیز میں اپنے کو پھنسنے مت دو، اپنے آپ کو کسی چیز کا اسیر مت بناؤ۔ کلچر کے غلام بن رہے ہیں لوگ، آج دیکھیں بہت آرام سے ہم کو ہمارا اپنا کلچر، چاہے وہ ملک کی حیثیت سے ہو چاہے وہ مذہب کی حیثیت سے ہو، نہیں معلوم ہے، لیکن وہ کلچر کہ جو دشمنان اسلام ہمارے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں، تو ابھی کہا جائے کہ ان کو تو تھوپنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو خود بڑھ کے اس کا استقبال کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں اس کو۔ تو ہم اگر مال کے غلام ہیں، اکنامیکل سسٹم کے غلام ہیں، تو ہم کلچر کے غلام ہیں۔ کلچر میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات بات چیت کا انداز ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے، رہنے سہنے کا انداز ہوتا ہے، پہننے کا انداز ہوتا ہے، کھانے پینے کا انداز ہوتا ہے، بہت سارے فنکشن اور پروگرامز کا انداز ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور ابھی تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کلچرل اٹیک میں ہمارے اوپر حملہ ہیں، ان کو ہم آہستہ آہستہ لا کے اپنے مذہب میں شامل کر رہے ہیں، مذہبی تقریب میں شامل کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہوگا جو چیز ہمارے درمیان اتنی عام ہو جائے گی کہ جو ہمارے لیے نارمل زندگی میں آ جائے گی، تو پھر ہمیں فرق نہیں محسوس ہوگا کہ غلط ہے یا کوئی اٹیک ہے، کوئی حملہ ہے، لہذا اس کو ہم مذہبی تقریب میں بھی استعمال کرنے لگیں گے۔ تو یہ کلچرل اٹیک ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان دنیا کا غلام ہوتا ہے، کلچر کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ عہدہ، آج لوگ عہدہ پانے کے لیے کتنے کمپرومائز کر لیتے ہیں، کتنی چیزوں سے گزر، دنیا کا غلام ہے یہ۔ مولا کائنات نے اگر دین کے شرائط کے مطابق عہدہ نہیں آیا تو لات مار دی۔ یہ غلامی ہے دنیا کی۔ شہرت، واہواہی، تعریف، کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو، اور انٹرنیشنل لیول پہ بہت ساری چیزیں ہیں، جتنے بھی انسان کی زندگی کے ایکٹیو شعبے ہیں ان کے ذریعے سے لوگوں کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہا ہے، بہت مضبوط اور بہت ہی مستحکم اور طریقے سے یہ کام انجام دیا جا رہا ہے، اور بہت ہی سینٹرلائز کر کے انجام دیا جا رہا ہے۔ اس کام کو مختلف بہانوں سے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ حتیٰ اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو اتنا غلام بنا لیا گیا ہے کہ اب لوگ سوشل میڈیا کے بغیر، میڈیا کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، جس کا اثر یہ ہو گیا ہے کہ لوگ فکری غلام بھی ہو گئے ہیں۔ یہ بدترین حالات ہے، لوگ فکری غلام ہو گئے ہیں۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں وہ فکر ہے کہ جس اعتبار سے دشمنان اسلام، استکباری اور استعماری طاقتیں، ایلومیناٹی، جو بھی اس طرح کی تنظیمیں ہیں، جس اعتبار سے وہ چاہتی ہیں ہم سوچیں، آج اس اعتبار سے لوگ سوچنے لگے، فکری غلام ہو گئے۔ غلامی کا نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ آج ہمارے شعور پست ہو گئے ہیں، بصیرت ختم ہو گئی ہے، غافل ہو گئے ہیں ہم، یہ غلام ہو گئے ہیں۔ لہٰذا لوگ دنیا کے غلام ہیں، تو یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم کو گھیر کے غلام بنا رہی ہیں۔ غلام کس کو کہتے ہیں؟ غلام اسے کہتے ہیں کہ جس سے جو کہا جائے وہ ایکسیپٹ کرے اس بات کو بغیر کسی چوں چرا کے مانے۔ تو آج ہو رہا ہے۔ اگر ہم اقتصادی بحران میں، اکنامیکل چکر میں پھنس گئے ہیں تو پھر ہم کو ماننی پڑتی ہے وہ بات۔ اگر ہم کلچرل مشکل میں پھنس گئے ہیں یا کلچرل غلام ہو گئے ہیں تو ہم کو ماننی پڑتی ہے۔ میڈیا کے اگر ہم فکر اس کی، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے تو ہم پھر مانتے ہیں ان باتوں کو۔ واقعی یہ دشمن کی، جو آدمی بھی ایسا ہے، اس حد ظاہر ہے سب تو نہیں ہے، ممکن بھی نہیں سب ہے، پورا معاشرہ نہیں ہو سکتا، لیکن جو آدمی بھی ایسا ہے تو گویا وہ، اس کے اوپر دشمن غالب آ چکا ہے۔ اس کو ضرورت یہ ہے کہ اپنے اندر کربلا کو احیا کرے، زندہ کرے۔ تو بہرحال ایک پوری فہرست ہے، کلچرل غلام ہو جاتے ہیں ہم، اکنامیکل غلام ہو جاتے ہیں ہم، شہرتوں کے غلام ہو جاتے ہیں ہم، رسومات کے غلام ہو جاتے ہیں ہم، آبائی دین کے غلام ہو جاتے ہیں، نہ کتنی کتنی چیزوں کے غلام ہو جاتے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں، اپنے آپ کو نکالیں۔ تو یہ جو مشکل ہمارے سامنے پیش آ رہی ہے، غلام، سرکار سید الشہداء نے اس پہ شکوہ کیا، کیونکہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے۔
اگر یہ پسر سعد سرکار سید الشہداء کے مقابلے میں جنگ کرنے آیا ہے تو وہ کس چیز کا غلام تھا؟ عہدے کا غلام تھا۔ سب نے اس کو منع کیا تھا کہ خبردار امام حسین کے مقابلے میں مت جانا، دوست و احباب نے منع کیا تھا، سارے رشتہ داروں نے منع کیا تھا، سب نے منع کیا تھا۔ اس نے یہی کہا کہ ہاں ہم بھی نہیں چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں، رائے کی حکومت کی لالچ ہے جو ہم کو کھینچے لے جا رہی ہے۔ کس چیز کا غلام تھا؟ حکومت کا غلام تھا۔ اس کو معلوم تھا غلط کر رہے ہیں، اس کو امام حسین علیہ السلام کی عظمت معلوم تھی، اس کو امام حسین کا رسول سے رشتہ معلوم تھا، اس کو معلوم تھا کہ سرکار سید الشہداء کا دین میں کیا مقام ہے، لیکن عہدے کا نشہ ایسا تھا اس کی نگاہوں کے سامنے کہ رائے کی حکومت۔ یہ اور بات ہے کہ نہیں ملی، سرکار سید الشہداء نے کہہ بھی دیا تھا کہ نہیں ملے گی، بتا دیا تھا، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ عام طور سے لوگ جن چیزوں کے پیچھے آ کے پروگرامنگ کرتے ہیں اور دین کو برباد کر دیتے ہیں، آخر میں وہ بھی چھن جاتی ہے، نہیں ملتی ہے۔ نہیں ملی تھی وہ حکومت اس کو، نہیں کہ اس کو بہت سے لوگوں سے بہت سارے وعدے ہوئے تھے، کچھ نہیں ملا تھا اس کو۔ تو یہ رائے کی حکومت یعنی عہدے کی لالچ میں وہ غلام ہو گیا تھا، اس نے اپنی عاقبت خراب کر لی، اس نے اپنا دین بیچ دیا، اس نے اپنا دین برباد کر لیا، اس نے اپنا ایمان بیچ دیا۔ اس زمانے میں بھی ایسے غلام تھے کہ جو ان چیزوں کے غلام تھے، تبھی تو سرکار سید الشہداء نے فرمایا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ امام کا قول ہے، اس زمانے والوں کے لیے بھی، آج کے لیے بھی ہے، اور آنے والے وقت میں بھی جو لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی ہے۔ دوسرا پوائنٹ کہ جو اس میں لائق ذکر ہے اور اہم ہے وہ یہ کہ دین لوگوں کی زبان سے چپکا ہوا ہے۔ زبان سے کو اگر دو تین طریقے سے ہم لوگ اس پہ گفتگو کریں، زبان سے ظاہر کوئی چیز نہیں چپکتی، اگر زبان پہ چپکانے کی کوشش کریں تھوڑی دیر روکے گی نکل جائے گی، یا پھر زبان سے چپکنے کا مطلب یہ کہ لقلقہ زبانی الفاظ، تو یہ جتنی بھی اس کی تعبیر ہوگی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے، شارٹ ٹرم دین ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ کتنے ٹائم کے لیے ہے؟ جب تک ان کے اب ظاہر غلام ہے نا، تو جس اعتبار سے دنیا چاہتے ہیں، جب تک ان کے پاس دنیا ہے تب تک وہ دین کو باقی رکھتے ہیں۔ جیسے ہی ان کی دنیا خطرے میں آتی ہے، مال خطرے میں آئے گا، عہدہ خطرے میں آئے گا، کمائی خطرے میں آئے گی، شہرت خطرے میں آئے گی، جو بھی چیز جیسے ہی خطرے میں آتی ہے ویسے ہی وہ دین کو رخصت کر دیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے دین۔ بڑے بڑے دینداروں کو بے دین ہوتے ہوئے تاریخ میں بھی دیکھا ہے، موجودہ زمانے میں بھی دیکھا ہے۔ کیوں؟ در واقع ان کے پاس دین تھا ہی نہیں، ان کے پاس صرف دعوی دین تھا، دین کا دعویٰ تھا، حقیقت دین نہیں تھی۔ یہ وہ چیز ہے جس پر سرکار سید الشہداء شکوہ کر رہے ہیں۔ دین ان کا شارٹ ٹرم ہے، بہت مختصر سی مدت کے لیے ہے۔ جیسے ہی مشکلات سامنے آتی، فَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَا، جیسے ہی بلا سامنے آتی ہے، مصیبت سامنے، قلت، اس وقت دیندار کم ہوتے ہیں۔ اس طرح کے جتنے لوگ ہیں سب چھٹ جاتے ہیں، پھر وہ بچتے ہیں کہ جو واقعی دیندار تھے، جن کے اندر قربانی کا جذبہ ہوتا ہے۔ خوب مال کی قربانی دے دیں گے، عہدے کی دے دیں گے، نام و نمود کی دے دیں گے، کلچر کی دے دیں گے، وہ ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور جو قربانی دینے کو تیار تھے در واقع وہی کربلا میں جا پائے اور رک پائے، ورنہ باقی تو سب کسی نہ کسی بہانے سے بھاگ گئے۔ لہٰذا عاشورہ ہمارے لیے ایک بہترین تحریک، بہترین نمونہ عمل، بہترین اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ عاشورہ انقلاب ہے نا، سرکار سید الشہداء نے انقلاب برپا کیا۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں، آیا یہ انقلاب جو سرکار سید الشہداء نے سن 61 ہجری میں کربلا میں برپا کیا تھا آج ہو کہ نہ ہو؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ انقلاب آج برپا ہو تو سب سے پہلے وہ انقلاب ہمارے وجود میں آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے وجود میں انقلاب نہ آئے اور دوسروں میں آ جائے یا ہم دوسروں تک پہنچا دیں۔ تو یہ سب سے پہلے یہ انقلاب ہمارے وجود میں آئے کہ ہم ہر باطل کی چیزوں کو چھوڑ کے حق کی طرف چلے جائیں اور اس کے لیے قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ لہذا اسلام میں بعض مسائل میں اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان دین کی حمایت یا دین کے دفاع یا اس کی ترویج کے لیے جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کو آمادہ ہو، جان کی بازی بھی لگانے کو آمادہ ہو۔ یہ اس کی تربیت کی ضرورت ہے، اس کے حوصلے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے سخت ترین حالات، بدترین حالات، مشکل ترین حالات میں بھی کس طریقے سے عمل کیا ہے، کس طریقے سے دین کو لے کے چلے ہیں۔ عزیزان محترم،
ہمارے یہاں کے جو حالات ہیں وہ یہ کہ جب انسان پہ مشکل آتی ہے تو ہم مشکلات میں اپنا دین نہیں بچا پاتے ہیں۔ سرکار سید الشہداء، ان کے عزیز و اقارب، ان کے اصحاب، ان کے انصار نے بدترین حالات میں اپنا دین تو کیوں چھوڑیے، وہ اس سے بہت آگے کی منزل ہے ان کی کہ ہم کہیں انہوں نے اپنا دین بچا لیا، انہوں نے آنے والی امت کے دین کو بچا لیا۔ یہ کربلا ہے، اور نہیں یہ کہ صرف شہیدان کربلا، اسیران کربلا کی تاریخ دیکھیے، کن مشکل حالات میں کیسے سفر، قید خانہ، دربار، بازار، چادریں چھینی، سب کچھ، سارے حالات، لیکن ان حالات میں بھی کوئی روایت سنی آپ نے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہیں دین کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہوا ہو کہ اب بہت مصیبت کا وقت ہے، اب یہاں پہ دین پہ عمل نہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ ان سے بالا ان کا مقام ہے کہ ہم یہ بات کہیں کہ انہوں نے اپنا دین بچا لیا ہے، اس سے بہت آگے کی چیز، اپنا نہیں، انہوں نے ہمارے لیے دین بچایا ہے۔ آج اگر ہمارے پاس دین ہے تو انہوں نے بچایا۔ لہذا اب یہاں پہ اس حد تک بات آئی تو ایک چیز عرض کرتے چلے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ مثلا اگر عقیدہ ہے تو عمل کی ضرورت نہیں، اور عزاداری کر لیا تو عمل کی ضرورت نہیں۔ عزیزان محترم، یہی تو یزید چاہ رہا تھا، قوم کو دین سے دور کرنا چاہ رہا تھا، تو آپ کے عزاداری کے نام پہ وہ باتیں کریں گے جو یزید کے اہداف و مقاصد سے ملتی ہیں؟ انسان اگر بے عمل ہوگا تو بے عمل ہو کے کیا کہا جائے گا، دیندار یا بے دین؟ سرکار سید الشہداء نے کیا بچایا؟ عمل بچایا یا بے عملی بچائی؟ نعوذ باللہ۔ سرکار سید الشہداء کی جو محنت ہے، جو تحریک ہے، جو انقلاب ہے، وہ کس چیز کے لیے؟ عمل بچایا ہے۔ آپ بتائیں نعوذ باللہ استغفر اللہ، سرکار سید الشہداء کے عزیز و اقارب و انصار میں کتنے بے نمازی تھے؟ تھا کوئی بے نمازی؟ کتنے ایسے تھے کہ جو نعوذ باللہ استغفر اللہ کہیں پہ دین پہ عمل نہیں کرتے تھے؟ تھا کوئی؟ بہترین مثال تھی اپنے دین کے حساب سے۔ صبح جنگ کرنی ہے لیکن پوری رات عبادتیں کی ہیں، تسبیح و تحلیل میں گزاری ہیں۔ سرکار سید الشہداء نے شب عاشور اپنے اصحاب کے سامنے اعلان کیا ہے، انی احب الصلاۃ، ہمیں نماز پسند ہے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت پسند ہے، ہمیں کثرت کے ساتھ دعائیں پسند ہیں۔ سرکار سید الشہداء نے اعلان کیا ہے۔ ایسا کیسے کوئی یہ بات کر سکتا ہے کہ مثلا عمل کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ گمراہی ہے، لوگ گمراہ کر رہے ہیں، عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ہم کو پہچاننا چاہیے کہ کون اہل بیت کے مزاج کی بات کر رہا ہے، دین کے مزاج کی بات کر رہا ہے، یا کون ہے کہ جو دین کے مزاج کے خلاف بات کر رہا ہے۔ یہ بات قرآن کی آیات کے خلاف ہے، نص سے قرآن کے خلاف ہے۔ جو لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں وہ گمراہ کر رہے ہیں عوام کو، تحریک کربلا کے خلاف ہے یہ۔ لہذا کربلا دینداری کے احیاء کا نام ہے، دینداری کے زندہ کرنے کا نام ہے۔ اگر اس طرح کی چیزیں پیش آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ لوگ دینداری کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں، دینداری کو چھوڑ رہے ہیں۔ لہذا جیسا ہم نے شروع میں عرض کیا کہ نماز ظہر آپ دیکھیں کس طریقے سے ادا کی گئی ہے۔ اگر عمل کی دعوت دی تو خود اس سے بہترین طریقے سے عمل کو انجام دیا۔ لہذا جہاں عاشورہ غم کی تاریخ ہے، گریہ و زاری کی تاریخ ہے، وہیں عاشورہ پیغام عمل ہے۔ خود اپنے آپ میں عمل کے اعتبار سے اصلاح کریں اور لوگوں کو دعوت دیں۔ اسی کے ساتھ جو عاشورہ کا ایک بہت بڑا پہلو ہے، بہت عظیم پہلو ہے، جو عاشورہ کا میسج بھی ہے، وہ یہ کہ عاشورہ یعنی مستضعفین کی حمایت، مظلومین کی حمایت۔ مستضعفین وہ کہ جن کو کمزور بنا دیا گیا ہے۔ کربلا کی تحریک یعنی ہم عاشورہ کے موقع پہ ایام عزا میں، عزاداری میں فلسطین کو فراموش نہ کریں، یمن کو فراموش نہ کریں۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے، کمزور بنایا گیا ہے، ہم اس کو فراموش نہ کریں، کیونکہ کربلا نام ہی اس کا ہے کہ جہاں پہ مظلومیت کے خلاف ظالم سے جنگ کی جاتی ہے۔ جن لوگوں کے حقوق چھینے گئے ہیں ان کے حقوق دلائے۔ لہذا جن کو کمزور بنایا گیا ہے، جو مستضعفین ہیں، ان کی حمایت کی تاریخ ہے، دنیا کے مظلوموں کی حمایت کی تاریخ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو مستکبرین ہیں ان سے مقابلے کی تاریخ۔ اس کا مطلب یہ نہیں
یہ کام صرف اسی دن ہونا ہے نہیں. سرکار سید الشہداء نے جو اعلان کیا مثل لا یباع مثلا، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یا اس طرح کے جو دوسرے اقوال ہیں بعض ہم نے پیش بھی کیے ہیں، یہ اقوال کسی تاریخ، کسی دن، کسی مدت کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. اور اسی لیے علماء نے کہا کل یوم عاشورا، ہر دن عاشورا ہے، وہ کل ارض کربلا، اور ہر زمین کربلا ہے. یہ حق و باطل کی جنگ جہاں باطل سر اٹھائے گا اسی جگہ ہوگی، اور جس دن ہوگی وہی عاشورا ہوگا، جس جگہ ہوگی وہی کربلا ہوگا. لہذا جہاں مظلوموں کی حمایت کا دن ہے، مستضعفین کی حمایت کا دن ہے، دن سے مطلب یہ اہم دن ہے، نہ یہ کہ صرف اس دن، پورے سال ہمیشہ کرنا. وہی مستکبرین سے مقابلے کی بھی تحریک ہے، یہ وہی ظالمین سے مقابلے کی بھی تحریک ہے. کربلا میں کیا کیا تھا سرکار سید الشہداء نے؟ مستکبرین سے مقابلہ کیا تھا. وہ لوگ جنہوں نے اپنے کو بڑا بنا لیا ہے نہیں، ظالمین سے مقابلہ کیا تھا، وہ جو ظلم کر رہے ہیں. اور نہ کسی سرکار سید الشہداء نے اسیروں کے قافلے کو اگر آپ دیکھیں تو جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام سجاد علیہ السلام، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا، یہ اسیروں نے بھی پورے اپنے قافلے کی مدت میں ان ساری چیزوں میں جا کے مستکبرین سے اور ظالموں سے مقابلہ کیا تھا. بھرے دربار میں کوفے میں بھی اور شام میں بھی ثانیہ زہرا نے وقت کے حاکم کو للکارا بھی، اس کو اس کی حیثیت بتائی، حتی دربار میں بھی، وہ بازار میں بھی. امام سجاد کا خطبہ مشہور ہے. تو یہ کربلا کے اہم ترین پیغام میں سے. عاشورے کا ایک بہت اہم پیغام ہے، اور اسی کے ساتھ گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جائیں. عاشورے کا ایک اہم ترین پیغام ہے کہ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. قربانی کو ہم دو پہلو سے دیکھ سکتے ہیں. ایک قربانی کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہم کو عزیز ہے، جو ہم کو بہت پسند ہے، لیکن اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں. شہرت، واہواہی، خود پسندی، اور یہ جو چیزیں جس کے انسان غلام بن جاتا ہے، اقتصاد اور کلچر اور عہدہ پسندی اور فلاں فلاں جو چیزیں ہیں، قربان کر دیں اس کو. حتیٰ کوئی عزیز ترین چیز ہے، اگر اسلام چاہتا ہے کہ قربان کر دیں تو کر دیں قربان. دوسری طرف سے قربانی وہ بھی ہے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں یا بعض ایسے مراحل ہوتے ہیں کہ جو انسان کو پسند نہیں ہے، لیکن دین کے لیے اس کی ضرورت ہے، مفید ہے. لہذا انسان اللہ کے نام پہ دین کے لیے ان چیزوں کو اپنا لے یا برداشت کر لے، یہ بھی ایک قربانی ہے. اگر آپ دیکھیں تو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دونوں طرح کی قربانی بدرجہ اتم کمال کے درجے پہ جا کے انجام دی ہے. لہذا عاشورے کی تحریک سے ہم اپنے اندر جذبہ قربانی کو پیدا کریں. یہ چھوٹی موٹی قربانی تھی کہ فاطمہ کا لال 3 دن کا بھوکا و پیاسا میدان کربلا میں یک و تنہا کھڑا ہوا حل من ناصرین کی آواز بلند کر رہا ہے. حسین لاشوں پہ لاشیں لے کے آئے، وہ حسین کہ جن کی نگاہوں کے سامنے ان کے چاہنے والے انصار قتل ہو گئے، بچپن کے دوست حبیب قتل ہو گئے، نئے مہمان جناب حر قتل ہو گئے، راستے سے جن کو دعوت دی تھی جناب زہرقین یا اور بعض دوسرے افراد، وہ اللہ کی راہ میں کام آ گئے. پھر اس کے بعد اپنے عزیز و اقارب جناب عباس، جناب علی اکبر، جناب قاسم، جناب عون، جناب محمد. یہ قربانی کا جذبہ واقعی ثانیہ زہرا کا منفرد تھا کہ جس وقت سارے افراد قتل ہو چکے تھے، زینب تنہا تھی، حسین میدان جنگ میں تھے، بہن پریشان تھی کہ ہمارے بھائی پہ کیا گزر رہی ہے. بہن نے بھائی کے قتل کی خبر بھی سنی یا تلہ زینبیہ سے دیکھا کہ نشیب میں بھائی قتل ہو رہا ہے. بہن نے بھائی کے لاشے کی پائمالی بھی سنا. یہ برداشت کرنا زینب کے لیے واقعی سخت کام ہے. یہ قربانی کا سلسلہ ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. آخر میں ایک بہت بہرحال موجودہ زمانے کا ایک نقطہ اور بہت ہی اختصار کے ساتھ صرف موجودہ جو حالات ہیں افغانستان کے، وہ یقیناً تشویشناک ہے.
انشاءاللہ بعد میں کبھی اس پہ تفصیل سے گفتگو کی جائے گی، اس لیے کہ جس آسانی سے یہ حکومت تبدیل ہوئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی، یہ لگ رہا ہے انداز سے، کوئی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ کام ہوا ہے۔ بہرحال افغانستان کی عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنا حاکم چنے، لہٰذا اگر وہ طالبان کو بنوانے حاکم پسند کرتے ہیں تو بہرحال یہ ان کی مرضی ہے، لیکن جو تھا اس کا بھی بیک گراؤنڈ امریکہ تھا، اور جو لوگ آئے ہیں ان کا بھی بیک گراؤنڈ امریکہ ہے، لہٰذا یہ تبدیلی اس اعتبار سے تبدیلی نہ سمجھی جائے۔ ایسا لگتا ہے ابھی جب یہ لوگ کچھ آگے بڑھیں گے تو پھر حقیقتیں کھل کے سامنے آئیں گی، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس حساب سے تبدیلی نہ سمجھی جائے کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی ہوگی مزاج میں، کام میں، فکر میں۔ ہاں، اس اعتبار سے تبدیلی ہوگی کہ شاید کوئی ایسے اہداف و مقاصد ہوں کہ جن کو یہ لوگ نہیں پورا کر پا رہے ہوں، وہ آ کے پورا کریں۔ یہ ساری چیزیں ایک انالائز اور تحلیلی کی بنیاد پہ ہیں کہ جو انسان بہرحال حالات کو دیکھ کے اس طرح سے ایک اندازہ لگاتا ہے، اور باقی انشاءاللہ جب حکومت آگے بڑھے گی کچھ دن بعد تو خود یہ چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی کہ ان کے اہداف و مقاصد کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اہداف سرکار سید الشہداء کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ والے ہم سب کو سرکار سید الشہداء کے اہداف، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ سرکار سید الشہداء کے انصار، عزیز و اقارب کی سیرت پہ چل کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ناصر بن سکیں۔ اور اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔